تھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایتیں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب تک حاضر تھی ظاہری اعتبار میں، تب حضرت علی کو حکم یہ تھا کسی اور عورت سے نکاح کی اجازت نہیں۔ بھائی کیوں؟ شریعت کا یہ فیصلہ کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جب ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ آیا مولا کائنات کا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی لا احرم حلالا ولا احل حراما۔ آپ نے فرمایا کسی حلال کو میں حرام نہیں کرتا اور حرام کو حلال نہیں کرتا، ولکن لا اجتمعان بنت عدو اللہ و بنت ربیب اللہ مان، لیکن اللہ کے دشمن کی اور اللہ کے دوست کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تب تک حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد مختلف آپ کے نکاح ہوئے، 6 7 یا 8 کے قریب، یک بعد ایک ساتھ میں 7 8 نکاح نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی 4 عورتوں کے بعد پھر عورت فوت ہو جائے تو پھر آپ دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح مختلف ازواج سے مولا کائنات کے 8 نکاح ہوئے تو آپ کے 18 صاحبزادے ہوئے اور 18 شہزادیاں ہوں۔ کس کی؟ مولا کائنات کی۔ حضرت حسن المجتبی، حسین المجتبی، حضرت محسن، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ 6 اولاد کی حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ تو حضرت محسن، حضرت رقیہ بچپنے میں فوت ہو گئے، آپ کے 2 شہزادے 2 شہزادیاں پڑی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے، ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے۔ اس کا بھی اشارہ میں نے کیا تھا نا، منبر پر بیٹھ کر فاروق اعظم حضرت علی سے التجا کرتے کہ علی مجھے اپنا رشتہ دے دو۔ مولا کائنات فرماتے کیوں؟ کہا کہ میں نے آقا سے سنا کل حسب نسب منقطع الا حسبی نسبی یوم القیامہ، دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں نبی کا رشتہ سلامت، یہاں بھی نبی کا رشتہ سلامت، قیامت میں نبی کا رشتہ سلامت۔ میں آپ کے گھرانے سے اس لیے منسلک ہونا چاہتا ہوں تاکہ نبی کے آل سے میرا رشتہ ہو جائے۔ تو مولا کائنات نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم سے کیا، جن کی نسل سے حضرت زید پیدا ہوئے۔ یہ بات عوام کو پتہ نہیں، علماء اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت محسن، حضرت رقیہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ 18 آپ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ بھی آپ کے کیا تھے؟ بھائی تھے، وہ مدینہ طیبہ کے اندر مسلک سے رہ چکے تھے۔ دوسرے آپ کے بھائی آپ کے ساتھ تھے، 5 حضرت عباس علمبردار کے دوسرے بھائی، تو تقریباً 6 7 آپ کے بھائی تھے حضرت عباس سے، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، لیکن لشکر کا علم بردار عباس تھا۔ اس زمانے میں اسلام کا علم ان کے ہاتھوں میں دیا جاتا تھا۔ کسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا علم بردار کبھی امیر حمزہ ہوتا تھا، کبھی مصعب بن عمیر ہوتا تھا، کبھی حضرت زبیر ہوتے تھے، کبھی جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، کبھی سعد بن عبادہ کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوتا تھا۔ جب مکے کو مصطفیٰ نے فتح کیا تھا تو جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھوں میں تھا۔ ابو سفیان پر نظر پڑ جاتی ہے، جھنڈے کو لہرا کر کہتے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم المقتلہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج قتل کا دن ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے آواز نکلی دا سعد مضمون کو تبدیل کر الیوم یوم الملحمہ کہو، الیوم یوم المغفرہ کہو، الیوم یوم المرحمہ کہو۔ آج خون ریزی کا دن نہیں، رحمت کے پھول برسانے کا دن ہے، امن و شانتی کے پیغام کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ ہوا کو بتوں سے پاک کیا جائے گا، نگاہ منتظر ہے محمد مصطفیٰ کے دیدار کے لیے، زبان مصطفیٰ کھلتی ہے، فاتح ویال مکہ مازنکم بھی میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ وہ کہتے انت اخ کریم ابن اخ کریم، آپ ہی کرم والے ہو، کرم والے بھائی کے بیٹے ہو۔ آج ہم سے بھی کس طرح مانگتے ہیں جس طرح یوسف نے میدان مصر کے اندر یوسف کے بھائیوں نے ان سے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ آپ فرماتے فَذَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جاؤ میں تم سب کو آزاد کر دیتا ہوں۔ دنیا کے بادشاہ ملک کو فتح کرتے ہیں تو عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن قسم خدا کی یہاں ذلت نہیں ہوئی، آہیں ہوگی پھر ملک فتح ہوتا ہے، لاشوں کا انبار ہوتا پھر ملک فتح ہوتا ہے، کئیوں کا سواگ اڑ جاتا ہے پھر ملک فتح ہوتا ہے، بچے یتیم ہوتے پھر ملک فتح ہوتا ہے، عورتیں بیوہ ہوتی پھر ملک فتح ہوتا ہے، لیکن کیسے
लजपाल वाक़ आका है, लजपाल पिरद को तोड़त नहीं, घर आए को खाली मोड़त नहीं, जिसकी बाँ फिर ले फिर खाली जोड़त नहीं। ये रहमो करम का आका मोहम्मद मुस्तफा है, उसी का नौजवान नवाज रोजी का नवासा हजरत सैयदना इमाम आली मकाम है। दुनिया ये कहती है कि पानी के लिए तरसते थे, कसम खुदा की हमारा विधान ये कहता है हजरत इब्राहिम का बेटा इस्माइल जिनकी नस्ल से मुस्तफा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की सहने काबा में रब्बना अरिना मनासिकना रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका। नबूवत भी आपके घराने में मांगी और विलायत भी अपने घराने में मांगी। नबूवत का सिलसिला ज़ाते मुस्तफा पे बंद हो चुका, रसूलुल्लाह की नरीना औलाद न बची, लेकिन इमाम आली मकाम को हुजूर अपना बेटा कह के पुकारते थे। फरमाते हर इंसान की नस्ल उनके बाप के पुश्त में है, लेकिन मेरी नस्ल फातिमा के पुश्त में है, तो कयामत के सुबह तक औलाद मुस्तफा ये महबूब खुदा की औलाद कहलाएगी। यहाँ भी नस्ल सलामत, कयामत में भी अब्बास अलम बरदार को आपने अपना अलम दिया था, किसने? हजरत हुसैन मुस्तफा ने। अबान और सारे शहीद हो जाते हैं, अब आए आपके सामने अर्ज करते भैया अब तो हद हो गई, मासूम सकीना की प्यास मुझसे नहीं देखी जाती है, 6 महीने की अली शहर की प्यास मुझे तड़पा देती है। अब मैंने ये तहिया कर लिया है कि मैं मुश्किल लेकर नहरे फुरात का पानी लाऊं। अगर रुख फेरना होता तो आप रब की बारगाह में दुआ करते, अगर दुआ करते तो फिर इम्तिहान के अंदर कमी वाक़ई हो जाती। क्यों? आपकी शहादत से मुस्तफा की सीरत का बाबू पूरा होना था, और ये शहादत इतनी ऊंची शहादत हो कि किसी नबी में ये रंग पाया न जाए शहादत का। इसलिए महबूब खुदा की शहादत का रंग था। और शहादतों में इमाम अली मकाम की शहादत में फर्क क्या है? और शहादतों में तो आम रावी बयान करते हैं, लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत को खुद मुस्तफा ने बयान किया। और दूसरा रंग क्या है? आम शहादतों के अंदर फरिश्ते उतरते, रब फरमाता इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम मा फ़ीहा तश्तही अंफुसुकुम व लकुम मा फ़ीहा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सुभान अल्लाह। हमारा रब अल्लाह है, उस पे साबित कदम हुए रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और ये कहते हैं कि खौफ मत कर, आखिरत का गम मत कर, जो चाहोगे मौला तुम्हें अता करेगा, जो मांगोगे मौला तुम्हें अता करेगा। कुरान कतब हमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम चाहते वो नहीं होता, रब चाहता वो होता है। ऐ मौला ये क्या है? कहा हाँ चाहत तो मेरी है, लेकिन जिसने अपनी चाहत मेरी चाहत में क्या की खत्म कर दी, जिसने अपना रंग रब्बे गफूर की मार्फत में कुर्बान कर दिया, जो फना फिल्ला हो गया उसको बका मिल जाती है। इसलिए कोई शायर कहता है ना, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। आप जिंदा होते हैं जो मरते हैं उनके नाम रब के नाम पर मरते हैं तो वो हमेशा जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मसीहा कहते हैं जान देने वाले को, सहारे को मसीहा कहते हैं। क्योंकि मौत के वक्त में सहारा तो कहते अगर रुख फेरना होता तो दुआ करते खुदा की बारगाह में, बादलों को इशारा करने की रिवायत मेरे नजरों में आई। जब हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लाश आपके हाथों में है, आप आज़ाए अश्किया के सामने ले जाते हैं। बाद में मैं बयान कर रहा हूँ हज़रत अब्बास अलम बरदार की हकीकत को मैं बयान करूँ। मैं बयान ये कर रहा था कि अगर चाहते तो सब कुछ हो सकता था, अगर ईड़ी जमीन पे मारते तो चश्मा उबल पड़ता, लेकिन आपने ये न किया, न कुदरत से आपने मांगा। क्यों? आप मकाम में खौफ में नहीं थे, आप मकाम में रिजा में थे। मकाम में रिजा किसको कहते हैं? उसकी नजर फौज पर न हो, उसकी नजर हथियारों पर न हो, वो तन्हा जाता है तो वो कहता कि मेरा नजर तो खुदा की रहमत पर है।
اسی کے متعلق ایک روایت آئی ہے بغداد طیبہ کا ایک تاجر انسان تھا، ظاہر میں تاجر تھا اور حقیقت میں خدا کا بندہ تھا. اس کو پتا چلا کہ دریائے دجلہ کے اندر اس کا سارا جہاز جو تجارت کا تھا ڈوب گیا. وہ ہنس کے کہتا ہے الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ جہاز سلامت ہے تو کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ دونوں باتوں میں کہا کہ جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر مجھے آئی تو میں نے اپنے نفس کو دیکھا تو نفس پہ غم نہیں تھا. اس نے کہا کہ الحمدللہ خدا جس حال میں رکھے. اور دوبارہ جب اس کی وفات کی خبر دوبارہ جب اس کے صحیح ہونے کی مجھے خبر آئی تو میرے نفس نے مجھے جھانک کر میں نے اپنے نفس کو دیکھا. اس کی یہ آواز تھی اس کو خوشی بھی نہیں تھی غم بھی نہیں تھا. وہ اللہ کی رضا پر راضی تھا. جو مقام شکر اور مقام رضا میں ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مولا تیری رضا ہے تو حسین کی ہی رضا. سبحان اللہ. بہت چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا نا. اشارہ کرنے والے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو اجازت دینے کے لیے تھوڑی تاخیر کی. فرماتے نہیں، عرض کرتے نہیں. اوان و انصار سب چلے گئے، میرے آپ کے رشتہ دار چلے گئے. اب یہ گردن میرے سر پر گردن میرے جسم پر ایک بوجھ لگتا ہے. خدا کے واسطے مجھے اجازت دے دو. بدل ناخواستہ عباس علمبردار کو اجازت دی جاتی ہے. آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، قبائے مصری پہنتے ہیں، نیزہ آپ ساتھ میں رکھتے ہیں، پشت پر آپ نے تلوار باندھی، آپ نے تلوار حمائل کی، تیروں کا تھیلا ساتھ میں بڑھا، مشکیزہ کندھے پر اٹھایا اور گھوڑے کو دوڑا کر میدان میں آئے. چاروں طرف سے شور مچ جاتا ہے. ابن سعد کہتا کہ اگر یہ شیر خدا سمندر کے اندر داخل ہوا نہر فرات کے اندر پانی بھر کے خیمے تک پہنچ گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. چاروں طرف سے جرار ہوئی ہے لیکن شیر خدا کا شیر جس کا نام حضرت عباس علمبردار آیا ہے، اللہ نے کتنی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی. جب آپ تلوار ہاتھ میں سو کر تلوار لہراتے ہیں تو قسم خدا کی وہ گیدڑ کی طرح وہ بھاگتے ہیں. شیر پر گیدڑ حملہ کرے کر شیر جب حملہ کرے، حیدر کرار کا فرزند ہے، حیدر کرار جس کو پکڑ کر حملہ کرنے والا. جب مرہب کے آپ نے حملے کا ارادہ کیا، خیبر کا رکھوالی تھا تو اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرہب شاکی خلافت مرجرب. مرہب کہنے لگا کہ میں کیا ہوں، مرہب ہوں اور میں ہتھیار آزمودہ بہادر ہوں. آپ نے مسکرا کر فرمایا میں کون ہوں؟ الذی سمتنی امی حیدر کا لیسا آباک کیف. تو مرہب ہے تو میں حیدر ہوں. اس نے حیدر جب نام سنا تو اس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا. کیوں عربی زبان میں حیدر کی شیر کو کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. یوں حملہ کرے پھر وہاں سے آئے، یوں حملہ کرے پھر وہاں سے. حیدر کرار کہتے ہیں یعنی شیر خدا پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہے. اس نے دیکھا خواب دیکھا تھا رات کے اندر محل کے اندر ایک شیر آیا ہے مجھے پھاڑ کے چلا گیا ہے. تو کائنات فرماتے وہ جنگل کا شیر نہیں، وہ ہاشمی شوار سے شیر تیرے سامنے کھڑا ہے جس کے رگوں میں خون حیدری ہے، چاشنی مصطفیٰ کا خون ہے، نفس رسول کا خون ہے. حضرت محمد مصطفیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اوفسنا اوفسکم، تم اپنے ذات سے آؤ ہم اپنی ذات میں آئے. تو اوفسنا میں ایک علی تھے ایک مصطفیٰ تھے. دنیا کہتی ہے تم علی کا ذکر نہیں کرتے ہو، اور نادانو تمہیں کیا پتا علی کا ذکر ہم وفا سے کرتے ہیں. علی جان ایمان ہے، علی شان ایمان ہے، مومنوں کے پہچان کی ایمان علی ہے. علی کا بغض نفاق ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. ابو بکر بیان کرتے ہیں ان نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. مصطفیٰ فرماتے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے جسم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. چہرہ سامنے ہوتا ہے پیڑ پھیر کر حیدر کرار جاتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، ان کا ذکر بھی عبادت، اس کو پشت میں دیکھنا بھی عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے آل کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے دشمنی مت رکھو. نبی کے آل کی محبت میں اگر صحابہ سے تم نے دشمنی رکھی تو جہنم کے ایندھن ہو. اور نبی کے آل کی محبت، صحابہ کی آڑ کی محبت میں نبی کے آل سے اگر تم نے غداری کی تو جہنم کے ذرا کو ٹھکانا نہیں.
دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں. ہم نبی کے آل سے بھی محبت کرتے ہیں, نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا وتیرہ اور شیوا ہے. اسلام میں ماں, ایمان ماں, محبت اہل بیتت, اسلام ماں اطاعت خلفاء. آج ہند الولی کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ سے محبت رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے, نبی کے آل سے محبت رکھنا ہمارا اسلام ہے. عباس علم بردار کو انہوں نے دیکھا کہ پلن